وہ ہو گئی، اب اجر کیسا؟ جاؤ ان سے جا کے لو اجر، اللہ اکبر، جاؤ ان سے جا کر اجر لو۔ آج کل اول تو ہمارے یہاں لوگ صدقہ خیرات کرتے نہیں، لوگ صدقہ خیرات کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو یہ موبائل برباد کر رہے ہیں۔ جب تک تصویر لینے والا نہ آ جائے ہم کسی کو 100 نہیں دیتے، 100 بعد میں دیتے ہیں، تصویر پہلے بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ تصویر دنیا دیکھے گی، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حضور کو فرما گیا کہ یوں خرچ کرو، ایک ہاتھ سے خرچ کرو تو دوسرے ہاتھ کو علم ہے۔ تو ہم تو جب تک پوری دنیا کو نہ بتا لیں، میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ہر عمل کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اس پہ ایک مثال تو تاکہ بات سمجھ آئے، علماء نے لکھا ہے ایک اللہ والے راستے میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ وہاں سے ریڑھی لے کے گزرا، اس پہ مٹکے تھے، اس نے پوچھا ان مٹکوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کی شراب ہے۔ اللہ والے اٹھے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کہا اگر بادشاہ گناہ کرے گا، بادشاہ شراب پیے گا تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ ان جناب مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تو انو کی تکلیف ہے، جڑا گناہ کرتا ہے انہیں اپنی قبر جانا، تہاڈی قبر تے نہیں جانا، تسی اپنی گل کرو، دوئے نوں چھڈو۔ میں نے کہا بھائی عجیب، حج امت کی شان ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تمہارے ذمہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے۔ آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ایک گل چھڈ دو، ایک گل چھڈ دو، جڑا جو کرتا ہے وہ کرن دے، جو جو کرتا ہے وہ پتہ ہے یہود و نصارہ کو۔ اگر یہ امت ان لوگوں کی نگرانی میں رہی جو تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر پہ عمل کرتے ہیں، یہ امت ہمارا شکار نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ امت ہمارا شکار نہیں بنے گی۔ ہمارا شکار اس وقت بنے گی کہ جب ہم انہیں کہیں گے چھڈو، جڑا جو کرتا ہے وہ کرن دے انہوں۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اللہ والے نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے، 99 مٹکے توڑ دیے، ایک مٹکا بچا، ہاتھ روک لیا، وہ بندہ چلا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا شراب؟ اس نے کہا جی فلاں اللہ والے ملے، انہوں نے جب پوچھا اس میں کیا ہے میں نے بتا دیا، وہ غصے میں آئے اور انہوں نے 99 مٹکے توڑ دیے، یہ ایک مٹکا بچا اور میں لے کر آ گیا ہوں، کہاں بلاؤ ان کو؟ بلایا گیا، اس نے کہا حضرت آپ نے شراب کے مٹکے توڑے، نیک انسان ہیں، گناہ پہ غصہ آ گیا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں جہاں 99 توڑ دیے وہاں یہ آخری بھی توڑ دیتے، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ والے کہنے لگے جو میں نے 99 مٹکے توڑے نا وہ خالص اللہ کے لیے، جب میں نے سنا ان میں شراب ہے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے غصے میں آ کے مٹکے توڑنے شروع کر دیے، لیکن جب 99واں مٹکا ٹوٹا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں کتنا طاقت والا ہوں کہ بادشاہ کی شراب کے مٹکے ہیں اور میں توڑ رہا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں رہا۔ جب یہ بات دل میں پیدا ہو گئی نا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، جب ریا پیدا ہو گئی، میں نے ہاتھ روک لیا کہ جو 99 توڑے ہیں وہ تو خالص اللہ کے لیے، اب یہ توڑوں گا، اب اس میں ساتھ ریا شامل ہو گئی ہے، اب اللہ کی طرف سے اجر نہیں ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا بھائیوں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، لیکن علماء نے عجیب مسئلہ لکھ دیا، فرمایا سنو، نماز ریاکاری کے ساتھ پڑھو گے اجر نہیں ملے گا، روزہ رکھو گے اجر نہیں ملے گا، جہاد کرو گے اجر نہیں ملے گا، زکوٰۃ دو گے اجر نہیں ملے گا، حج عمرہ ریاکاری کے ساتھ کرو گے اجر نہیں ملے گا، لیکن درود پاک اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے بھی قبول کر دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، درود پڑھا ریاکاری کے ساتھ دکھلاوے کے لیے اور اللہ نے قبول کر لیا۔ کیوں قبول کر لیا؟ اس کی وجہ بھی سننا۔ فرمایا درود کیا ہے؟ درود ہے اللہ اپنے نبی کے درجات بلند کر دے۔ اپنے نبی کے درجات کیا ہے؟
قبول کر رہا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیوں درود پاک منفرد عبادت کیوں ہے؟ ساری کی ساری عبادات انسان کرتے ہیں، ساری کی ساری عبادات جنات کرتے ہیں، ساری کی ساری عبادات فرشتے کرتے ہیں. کوئی فرشتہ رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہے گا. لیکن یاد رکھنا فقط ایک عبادت ہے کہ جس میں انسان بھی شامل ہے، جس میں رب رحمان بھی شامل ہے، اور وہ منفرد عبادت کون سی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا مطلب؟ اگر عرشوں پہ انسان درود پڑھتا ہے تو عرشوں پہ رب رحمان درود پڑھتا ہے. اس پہ ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کو سمجھیے تاکہ درود کے فضائل سمجھ آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے درود پڑھ دیا، جب اللہ نے حضور پہ درود تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بعد ضرورت بچتی. اس کا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. فرمایا سنو، اگر حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہوتی تو پھر یہ سوال ٹھیک تھا. پھر یہ سوال ہے کہ جب اللہ نے درود پڑھ دیا تو اب پیچھے کسی کی ضرورت باقی؟ فرمایا حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہے، حضور کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ فرماتے میرا ذکر کرو، اللہ کو اپنے ذکر کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ذکر کریں گے فائدہ میرا اور آپ کا ہے. حضور کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پڑھیں گے فائدہ میرا اور آپ کا ہے. پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا دو وجہ سے. نمبر ایک اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے، نمبر دو اپنے لیے بخشش کا سامان پیدا کرنے کے لیے ہم حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. آئیے میں ایک بات اور سناتا جاؤں، پھر بتاؤں کہ جو درود پڑھتا ہے اسے ملتا کیا کچھ ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح دل کے کانوں سے سنو. کس کے کانوں سے؟ فرمایا جسم کے کانوں سے نہ سنو. فرمایا جسم کے کان ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. اور فرمانے لگے حیوان والے کانوں سے نہ سنو. کیوں؟ وہ بھی تو سنتے ہیں لیکن عمل، جانور سنتے ہیں یا نہیں سنتے لیکن عمل. فرمایا ان کانوں سے نہ سنو، دل والے کانوں سے سنو. حضرت اس کی تشریح کیا ہے؟ فرمایا ایک ہوتا ہے بادشاہ. ایک کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ارکان دولت، یعنی آگے بادشاہ کے وزیر مشیر جو بادشاہ کی بات کو نافذ کرتے ہیں. اور تیسری ہوتی رعایا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور دنیا والوں جب بادشاہ بھی درود پڑھتا ہے، ارکان دولت فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو پھر رعایا کی کیا مجال ہے کہ اپنے نبی پہ درود نہ پڑھے؟ کہہ دو سبحان اللہ. کیسی بات سمجھائی. فرمایا جب بادشاہ درود پڑھ رہا ہے، ارکان دولت درود پڑھ رہے ہیں، پھر میری اور آپ کی کیا جرأت، میری اور آپ کی کیا ہمت کہ ہم درود پاک نہ پڑھیں. اچھا اگر درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، فضائل درود سمجھنے کے
ربنا آتنا فی الدنیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے اچھی دنیا میرے بھائیوں توجہ رکھنا، وفی الآخرہ، اور جب سب گناہوں پہ رحمت کا قلم پھر گیا پیچھے کیا بچے گا؟ دو ہی تو چیزیں ہیں دنیا میں، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیں، اللہ سارے غم دور کر دیں اور گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیں۔ اس سے بھی آگے چلیے نا، اللہ اکبر، آج ہر بندہ شوق کرتا ہے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، آمین ہی کہتے ہیں، لوڑی کو نہیں لگتا، لوڑی کو کہتا مولوی صاحب جنت جانا واسطے مرنا پینا، وہ سارا دل نہیں کرتا، وہ سارا دل تے جدوں ٹائم آ گیا تو کسی پوچھنا بھی نہیں، کیوں؟ یہ تو نبیوں کی خصوصیت تھی نا، یاد رکھنا جب وقت آ گیا، جب بندہ تیاری کرتا ہے پھر بندے کا مرنے کو دل نہیں کرتا، جب تیاری کرتا ہے تو جب تیاری نہ ہوئے تو پھر مرنے کو کتنے دل کرتا ہے؟ اللہ اکبر، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے کیا عطا فرما دے، یہ میرا اور آپ کا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہر مومن کا شوق ہونا چاہیے، جنت شوق اسی وقت پیدا ہوگا نا کہ جب جنت کی باتیں سنیں گے، جہنم کا خوف اس وقت دل میں آئے گا جب جہنم کی باتیں سنیں گے۔ ہمارے ہاں جنت کی باتیں ہوتی ہیں نا، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، روپیے کمانے نے، چنگا مکان تے چنگی گڈی بنانی ہے، اب کہاں سے جنت کے شوق پیدا ہوں؟ پھر کہتے جی ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہماری اولاد کو نیکی کا شوق نہیں، کہاں سے شوق پیدا ہو؟ یہ شوق پیدا کرنے پڑتے ہیں، یہ شوق کیا کرنے پڑتے ہیں؟ پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، جو صاحب اولاد ہو یہ شوق پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ بچے جو دیکھتے ہیں والدین کو وہ کرتے ہیں، ماں 10 بجے اٹھے، باپ 9 بجے اٹھے اور آپ کہیں گے ہماری اولاد تہجد گزار ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا، آپ نماز پڑھیں، ماں مصلی بعد میں بچھائے گی، بیٹا اور بچی ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ خیر یہ شوق ہے، اللہ ہم سب کو جنت عطا کر دیں۔ کیا عطا کر دیں؟ عجیب بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جنت بھی شوق کرتی ہے، جنت بھی کیا کرتی ہے؟ عجیب بات نہیں، جنت کو بھی شوق ہے۔ آقا کس چیز کا؟ فرمایا جنت انتظار کرتی ہے، جنت مشتاق ہے، منتظر ہے 5 قسم کے لوگوں کی۔ کتنے لوگوں کی؟ نمبر 1 جو قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، جو کیا کرتے ہیں؟ سارے نہیں بولتے، کیا پڑھتے ہیں؟ اب ہم سب اپنا اپنا اندازہ لگائیں گے ہمیں کتنے کتنے دن ہو گئے، کتنے کتنے ہفتے ہو گئے، کتنے کتنے مہینے ہو گئے، کتنے کتنے سال ہو گئے۔ لوگوں کو پسینہ بھی نہیں آتا بات کرتے ہوئے، جب کہتے ہیں مولوی صاحب وہ 30 سال پہلے جڑا حافظ جی کو پڑھے حسنہ جی وہی پڑھیا ہے، مڑ کے میں قرآن، اچھا مسکراتے ہیں اس کو جب یہ بات کرتے ہیں تو بڑا کھل کھلا کے بڑے فخر سے یہ بات بتاتے ہیں، وہ جی 30 سال پہلے بند کیتا سے تو مڑ کے کھولیا۔ میں نے کہا تو نے کھولا نہیں، اپنے اعمال پہ نظر ڈال، تجھے رب نے کھولنے کی توفیق ہی نہیں دی، تجھے رب نے کھولنے کی توفیق ہی۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے میرے بھائی، دونوں باتوں میں فرق ہے، کھولنا اور ہے، کھولنے کی توفیق ملنا اور ہے۔ کہتے جی ہم نماز، میں نے کہا بھائی فکر کر، تیرے کچھ عمل اتنے گندے ہیں، تجھے رب اپنے گھر میں آنے دیتا ہی؟ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اللہ کے نبی کو 5 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا جو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جنت کہتی ہے اللہ کب یہ بندہ مرے اور یہ میرے اندر آئے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ نمبر 2 جو اس زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج یہود و نصارہ نے میرے نوجوان کو جناب والا بھنڈ بنا کے رکھ دیا ہے، آج میرا نوجوان اس زبان سے اللہ
زبان کو جھوٹ سے پاک رکھے، غیبت سے پاک رکھے، چغلی سے پاک رکھے، بے حیائی سے پاک رکھے۔ فرمایا جنت اس آدمی کا انتظار کرتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تیسرا فرمایا جو بھوکھوں کو کھانا کھلائے، بھوکھوں کو کیا کھلائے؟ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، بغیر تصویر کے، بغیر تصویر کے۔ ایک تو نا کچھ ایسی ویلفیئر کام کر رہے ہیں، وہ بطور ترغیب کرتے ہیں، وہ اور چیز ہے، کچھ صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑے پہنائے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 فرمایا میری ذات پہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ میرے بھائیو درود پاک پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نسائی شریف میں روایت، حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 رحمتیں، ایک مرتبہ سلام پڑھے گا 10 سلامتیاں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی عجیب روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے نا اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسی بات پہ تو مجھے کہنا نہیں چاہیے، آپ خود ہی کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔ میرے بھائیو 70 نیکیاں، سوال پیدا ہوتا ہے کسی میں 10 کسی میں 70، یہ تو احادیث میں اختلاف آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا پہلا جواب ہے اخلاص، جو بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی نیکیاں کیا ہیں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، بڑا پیارا جواب، فرمایا اس حدیث کا تعلق جمعے کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جمعے والے دن ہر عمل جو ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھو صلی اللہ، 70 نیکیاں۔ آج جمعہ ہے، صلی اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف 10 منٹ باقی اور میں خلاصہ اور نچوڑ بغیر تبصرے کے روایات سنیے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ انعام کیا عطا کرتے ہیں، اللہ اعزاز کیا عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں علماء نے بہت سی روایات نقل کی ہیں، میں چند ایک حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز سے فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین دونوں آنکھ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے دعا شروع کی ہے، میں نے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا ہے۔ جب میں نے حضور کی ذات پہ درود پڑھا نا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ اب تو جو بھی رب سے مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، فرمایا جس دعا میں درود نہ ہو وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اللہ تک پہنچتی۔ میرے بھائیوں درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، توجہ کیجیے گا، فرمایا اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، جو 10 مرتبہ پڑھے اللہ 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں، جو 100 مرتبہ پڑھے نا اللہ اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ نفاق سے بری ہے، جو نفاق سے بری ہو گیا یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ نمبر 2 اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ جہنم سے بھی بری ہے۔ تیسری چیز فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ کیسی کیسی عظمتیں ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب القول البدیع میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس واقعے کو سننا ایمان پیدا ہوگا۔ حضرت کعب احبار یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام لائے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ نے جناب کلیم اللہ پہ وحی کی، اے کلیم اللہ اگر زمین پہ میرا کوئی نام لینے والا
مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ اتاروں، زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ تجھے میرا ایسا قرب ملے، تجھے میرا ایسا، اللہ کیسا قرب؟ فرمایا جتنا یہ تیری آنکھ سے تیری نظر قریب ہے ایسا قرب، جتنا تیرے دل سے تیرے خطرات قریب ہیں اتنا۔ فرمایا جتنا تیری زبان سے تیرا کلام، اب فاصلے نہ ہو، زبان سے کلام کا کیا فاصلہ، آنکھ سے نظر کا کیا فاصلہ، دل سے خطرے کا کیا فاصلہ۔ اللہ میں آپ کا ایسا قرب چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر ایسا قرب چاہیے تو میرے محبوب پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا آپ کا کام ہے، اور ایسا قرب عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیوں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں، روایات تو بہت سی ہیں، آخری 5 منٹ اور میرے عنوان کا خلاصہ آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اب پوری توجہ سے سننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا فرشتے وہ درود پاک میرے پاس روضے کے اندر پہنچاتے ہیں اور اس بندے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی فلاں نے آپ پہ درود پاک پڑھا ہے۔ فرمایا جب تک یہ درود پڑھتا رہتا ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے چلے گئے پھر بھی اسی طرح ہوگا کہ آپ پہ فرشتے درود پہنچائیں گے؟ فرمایا ہاں، اس لیے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ میں تو لگ جاؤں میرے بھائی کتنی بڑی سعادت ہے، میں اور آپ نبی پہ درود پڑھے، ہمارا درود حضور کو پہنچا دیا جائے۔ پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ پروگرام پہ تھے، شیخ طریقت ولی کامل حضرت اقدس حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، بڑا عجیب جملہ فرمایا۔ فرمایا جب بندہ نبی کے روضے پہ ہوتا ہے نا، کہاں پہ ہوتا ہے؟ نبی کے روضے پہ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ اللہ والے ان کے اپنے انداز ہیں، جملے بڑے سادے لیکن ہیں بڑے قیمتی، یوں اشارہ کر کے فرمانے لگے حضور ہمیں ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا درود ان کانوں سے سنتے ہیں۔ یہاں پڑھیں گے اللہ وہاں کے اسباب بھی پیدا کر دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سناتا جاؤں، علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام کو فرمایا بھائی جس نے کھانا کھانا ہے کھا لو۔ صحابہ نے کھانا نکالا، اب روٹیاں تو تھی لیکن سالن نہیں تھا۔ ایک شہد کی مکھی آئی تڑپتی ہوئی، حضور کے سامنے آ کے بنبناتی ہے، شور مچاتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا کہتی ہے؟ حضور کا معجزہ تھا، حضور حیوانوں جانوروں چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے چھتا لگایا وہ کب کام آئے گا؟ حضور ہم لا نہیں سکتی، ہم لا نہیں سکتی، ہم لا نہیں سکتی، اگر ہم لا سکتی ہوتی تو یہ بھی زحمت نہ دیتی۔ اللہ کے نبی کسی کو بھیجیے نا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، علی جا شہد لے کے آئے۔ آپ ایک پیالہ لے کے گئے، مکھی آگے آگے، حضرت علی پیچھے، شہد نچوڑا واپس آئے، وہ مکھی پھر آگے۔ جب وہ دوبارہ آئی نا، صحابہ عرض کرتے ہیں نبی آپ کیا کہتی ہے؟ فرمایا میں نے اسے ایک سوال کیا تھا، جواب دیتی ہے۔ کیا سوال تھا؟ میں نے کہا یہ تمہارے اندر شہد کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری خوراک یہ ہے، ہمیں جہاں بھی پھول ملے نا ہم ان پھولوں کو چوستی ہیں۔ تو میں نے پوچھا پھول تو رنگ برنگے ہوتے ہیں، کوئی کڑوا کوئی بد ذائقہ، یہ شہد اتنا میٹھا؟ کہا اللہ کے نبی جب ہم رس چوسنے بیٹھتی ہیں نا تو ہمارا جو لشکر ہوتا ہے اس میں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، وہ آپ کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کا درود سن کے ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ درود کا کمال ہے کہ کڑوا بد ذائقہ رس جو ہے وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے اللہ کے نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ عبادت کا ذوق نصیب ہوتا ہے، عبادت
روزانہ ایک تسبیح، انشاءاللہ ایک تسبیح سے شروع کرو، بات ہزاروں پہ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔